تعداد ہے پورے پاکستان میں، ملتان میں خصوصاً بڑھتی جا رہی ہے. اس کے اندر اگر فیملی کیسز ہوں یا زمین کے مسئلے مسائل ہوں، اس طرح کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اور وہ کیسز آتے ہیں کچہری کے اندر، اور کچہری کے اندر آتے ہیں، وکیل کے پاس آتے ہیں. تو وہ جو کیس ہے آپ کا ایک مہینے میں ختم کرنے والا، وہ وکلا حضرات جو ہیں وہ تین تین مہینے چار چار سال اس میں گزار دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جب ایک کیسز اگر ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر ختم ہو سکتا ہے، تو اس کو اتنا آگے کیوں بڑھائے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، تو بڑھتے ہوئے کیسز کا مطلب ہے کہ کام کا برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ایک ہی مہینے میں فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس فیملی کے کیسز ملتان کی بات کرتے ہیں، 1 لاکھ کیس دائر ہوتا ہے ایک مہینے میں. اب ایک ہی مہینے میں ہمارے پاس جہاں ججز بیٹھے ہیں 15 سے 20 یا 25 ججز ہوں گے. اب 25 ججز 1 لاکھ کیس ایک مہینے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیسز کا فیصلہ کرنا، کیسز ختم ہونے کی، جیسے آپ نے کہا نا کیس ختم کرنا، تو کیس ختم کرنے کی بات یہ ہے کہ کیس کا فیصلہ کر دینا. اب فیصلہ گواہوں، ان کی شہادتوں، اتنی ساری کیفیات کے بعد جا کے فیصلہ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی نے فیملی کیس دائر کیا ہے نا، تو فیملی کیس دائر کرنے کے بعد انہیں مصالیت کی پیشی دی جاتی ہے، صلح کی ہو سکتا ہے، ان کا کمپرومائز ہو جائے، نیکسٹ پھر ایویڈنس کے لیے پھر جا کے فیصلہ ہوتا ہے. تو اس کو ٹائم لگتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بتائیں کہ آج کل کس طرح کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں؟ فیملی کیسز زیادہ آتے ہیں ملتان کچہری کے اندر، یا زمین کے کیسز آتے ہیں، یا کون سے کس طرح کے کیسز کی نوعیت زیادہ ہے سر؟ ہاں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ نا، اب دیکھیں جیسے فیملی کیسز اور سول یعنی کہ زمینوں کے کیسز اور فوجداری کیسز یعنی کہ کرمنل کیسز، ان کی نوعیت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کیس کس علاقے سے لے کے آئے ہیں. فار ایگزامپل جو اچھے سوجے ہوئے لوگ ہیں ان کے زیادہ تر فیملی کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں ان کے فیملی کیسز تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی ریشو کم ہوتی ہے بنسبت زمینوں کے کیسز کے. فار ایگزامپل گاؤں کے لوگ جو مستاجری کرتے ہیں، زمیندارہ کرتے ہیں، ان کے زمینوں کے لین دین کے معاملات کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح فار ایگزامپل کچھ جیسے ہمارے شہر ہیں ڈی جی خان وغیرہ، جہاں جہاں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، گاؤں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں زمینوں کے معاملات پر، تو وہاں وہ فائر وغیرہ کرتے ہیں، تو وہاں سے کرمنل کیسز زیادہ آتے ہیں. تو ان کی ریشو ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس علاقے سے آ رہے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ سے آپ کا بڑا نام سنا ہم نے، اور وکلا کے اندر آپ کا ماشاء اللہ سے اتنا نام ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اکثر یہ سننے میں آیا ہے کہ وکلا حضرات کو جب وہ پیشی پہ جاتے ہیں اور وہ اپنے کلائنٹ کا جو ہے کیس لڑتے ہیں، تو وکیلوں کو بھی تھریٹس ملنے شروع ہو جاتے ہیں دوسری طرف سے. تو کیا واقعی اس طرح کا ہوتا ہے، یا بس یہ ایسی افواہیں ہیں؟ نہیں، تھریٹس ملتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک نوعیت ہوتی ہے کہ آپ نے کیس کس طرح کا ڈیل کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک مرڈر کیس ڈیل کر رہے ہیں نا، تو پھر آپ کو تھریٹس مل سکتے ہیں. فیملی کیس میں طلاق کا کیس چل رہا ہے، تو اب دوسری پارٹی کیا کہے گی، طلاق نہ کرائیں گے تو گولی مار دیں گے، اس طرح نہیں ہوتا ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا کیس ڈیل کر رہے ہیں. اچھا، طلاق کی ریشو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ پہلے تو کبھی شادی ملازے سنا کرتے تھے کہ جی فلاں کس طلاق ہو گئی، فلاں کی ہو گئی، اب تو ہر دوسرے گھر کے اندر طلاق ہوتی ہے. وجہ کیا ہے ایسا؟ اس کی وجہ نا، پہلی بات تو یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ محبت کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگوں کو محبت محبت بہت. کے اندر طلاق ہوتی ہے؟ ہاں، نہیں اچھا. اس کا نہیں. محبت کے اندر طلاق نہیں ہوتی. آج کل ہماری جو ینگ یوتھ ہے وہ ڈرامے وغیرہ بہت زیادہ دیکھتی ہے. انہیں نا وہاں سے ایک کنسیپٹ ملتا ہے کہ یار محبت ہی سب کچھ ہے. لیکن جب انہیں وہ مل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ والی محبت سب کچھ نہیں جو ہمیں ملی ہے. انہیں وہ ڈرامے والا کریکٹر چاہیے ہوتا ہے، جبکہ وہ اصل دنیا میں مل پانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل اب ینگ جنریشن جو ہے وہ ہماری یہاں کورٹ میں آ کے کچہری میں آ کے نکاح کرتے ہیں نا، آپ کو پتا ہوگا. تو جیسے ہی وہ یہاں کا نکاح کرتے ہیں تو کچھ دن بعد انہیں حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ یار زندگی تو ایسے نہیں چلتی. کیوں؟ فار ایگزامپل دو لڑکا اور لڑکی نے آگے نکاح کیا، والدین سے الگ ہو گئے. والدین تو پھر گھر میں نہیں رکھتے نا ان کو. پھر جب انہیں خرچے وغیرہ کے معاملات اور زندگی کی دیگر پریشانی جو ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، پھر انہیں ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ نہیں یار، ماں باپ کے پاس واپسی جاتے ہیں اور طلاق لے لیتے ہیں. لیکن اگر جس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ محبت کی شادی میں یہ ہوتا ہے، اب ارینج میرج بھی تو ہوتی ہے جو ماں باپ اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں یا زبردستی بچوں بچیوں کے کروا دیتے ہیں، پھر بھی تو خوش نہیں رہتے، اس کے بعد بھی طلاق ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ارینج میرج میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ دونوں کی رضامندی نہیں تھی، لیکن ماں باپ چاہتے تھے کہ ان دونوں کی ہو جائے. اب آگے میاں اور بیوی کو چاہیے گا نا کہ وہ نبھائیں. اگر جو نہیں نبھاتا پھر ظاہر سی بات ہے، اور عورت آگے طلاق کا دعویٰ کرتی ہے. یا پھر ہمارے پاس جو زیادہ تر کیسز چلتے ہیں نا وہ یہی ہوتا ہے کہ طلاق کے کیسز ہوتے ہیں، پھر خرچہ سامان جہیز، اور پھر وہ جو بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا گارڈین کا کیس اور خرچہ وغیرہ، ہر اس طرح کے ہمارے پاس کیسز جو ہے نا چلتے رہتے ہیں. مطلب جتنی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں اتنی زیادہ کیسز کی ریشو زیادہ ہوتی ہے. اچھا، وکلا حضرات جو ہے ہم نے بڑے سننے میں آیا ہے کہ وہ خود بھی کیسز کو نا تھوڑا سا طویل کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ذرا جیب جو ہے نا وہ گرم کر سکے. کیا واقعی اس طرح ہے؟
नहीं देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, इतने ज़्यादा चैम्बर्स हैं, हर किसी का अपना अपना जो है ना तौर तरीके होते हैं काम करने के। लेकिन यहाँ हमारे चैम्बर में जहाँ तक हमें पता है कि मेरी फोटो का चैम्बर है, ठीक है, वो यहाँ पर होती है, यहाँ है नहीं। तो जहाँ तक हमारा है, हमारी फीस क्लाइंट से तय हो जाती है कि हम फॉर एग्जांपल इतनी फीस आपसे लेंगे। नहीं, फीस तय होने के बाद भी आप कहते हैं जी फोटो कॉपी के ले आओ, ये दायर कर दिए, इसके ले आओ, इसके ले आओ, इसके ले आओ। नहीं सुनेगा मेरी बात, वो आपकी बात ठीक है, होता होगा, हर किसी का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैं आपको अपने चैम्बर की बात बता रहा हूँ कि हमारे पास ये होता है, हम जो एक फीस तय कर लेते हैं ना, उसके बाद हम उनको क्लाइंट को कहते हैं कि आपकी फोटो कॉपी, आपका जो दावा लिखवाएंगे, जहाँ भी इवन सिंगल पैनी अगर आपका कोई खर्च होगा ना, वो आप खुद अपनी जेब से करेंगे, आप नहीं देंगे। तो क्लाइंट्स फिर हमें फीस अदा करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे क्लर्क को 1000 रुपये दे दें, क्लर्क को 500 रुपये दे दें। इस तरह का क्लाइंट को तंग करने वाला हमारा मामला नहीं होता है। केस वगैरह सॉल्व हो जाने के बाद फिर वो मिठाई वगैरह को सिलसिला में तो होता है ना कि जी हम मिठाई ले आए, ये ले आए। हाँ, केस ख़त्म जब हो जाता है तो हम क्लाइंट से कभी भी मिठाई की एवज पैसे नहीं लेते हैं कि पैसे दे दें या मिठाई दे दें, नहीं। वो अपनी खुशी से जो है ना मिठाई का बॉक्स ले आता है कि ये वकील साहब आपके लिए, वो एक अलग मामला होता है। वो तो मोहब्बत में अगर वकील साहब केस जीत गए तो ले मिठाई, वरना उसके अलावा पैसे हम फिर भी नहीं मांगते हैं कि केस जीत गए आप फिर जो आपकी फीस आई हुई थी 10,000 रुपये दे देना, ऐसा नहीं। ये आप कैमरे के सामने इस तरह कह रहे हैं, ये वाकई भी नहीं, आप- असल में ऐसा है? नहीं, ये असल में भी है, कैमरा बंद होने के बाद भी मेरा यही मौक़िफ़ रहेगा। आप जब भी हमारे पास आएंगे तो हमारा यही मौक़िफ़ है, हमारे हर साइलिन के साथ हमारा यही रहता है कि जो फीस तय होगी ये सिर्फ होगी। कितनी देर कितनी देर आमिर भाई आज तो बात छुट्टी होने तो बजते ख़त्म, हर शय मुक्की गई है। इन्हें कैमरे वाले भाई को आखो ये अपना तकारी सीधी करें। आफ्टर इंटरव्यू आमिर भाई इंटरव्यू की तैयारी करते हुए यहाँ पे साफ़ी भाई तशरीफ़ ला चुके हैं और आमिर भाई इंटरव्यू की गाइडेंस लेते हुए आगे अगर कोई वकालत करना चाह रहा है, मैंने इंटरव्यू के बाद डिस्कशन जारी। यहाँ पे वकालत करते हुए लेडीज़ के लिए एक ऐसा प्रोफेशन है कि उनकी फैमिली इग्नोर नहीं होती, तो इस तरह का ये पब्लिक जो है ना अवेयरनेस हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि वमा अलैना इल्लल बलाग।